یہ پڑوسی ملک والے کیا کرے پٹھے ایک نیا فارمولا ایک 5-6 سال سے یہ امت کے بیچ میں ڈال کے چھوڑ دیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ لائے, انہوں ایک بولتا انہیں ایک بولتا. اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھنا شروع کرے ہے کیا رہے یہ ٹینشن بول کے. جب ڈیپ میں گئے تو وہ اتنا نازک رستہ ہے, اتنا نازک رستہ ہے. میرے کو محسوس ہوا وہ قیامت کے دن پلسرات بعد میں رہیں گی, پہلی پلسرات یہ ہے. ذرا بھی بے ادبی ہو گئی ایمان غارت ہو گیا. ایک طرف اہل بیت ہے, دوسری طرف صحابیت ہے. ادھر گئے تو ادھر سے ایمان غارت, ادھر آئے تو ادھر سے ایمان غارت. اپنے ایمان کو بچانا ہے. اب یہاں پہ صحابیت کو بھی لے کے چلنا ہے, اہل بیت کو بھی لے کے چلنا ہے, نبوت کو بھی لے کے چلنا ہے. اس لیے بزرگاں کیا کریں, یہ بہت ہی زیادہ کٹھن ڈگر ہے. اس ڈگر پہ, اس راستے پہ چلنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. مسئلے کو سمجھو, دین سمجھداری کا نام. اب ہمارے بیوقوفوں کو ارے اولیاء اللہ کو مانو, ان کے نقش قدم پہ چلو, ان کی تعلیمات پہ عمل کرو, ان کے جیسے بننے کی کوشش کرو, ان کے دامن کو پکڑ کے تم ذرا روحانیت کو مضبوط کرو, سلوک طے کرو. بولے تو ہمارے پٹھے اتنے ڈینجر ہو گئے, یہاں کے لڑنے میں لگ گئے. حضرت علی پہلے نمبر پہ ہے, حضرت ابو بکر پہلے نمبر پہ. آئی یہ جھگڑے کون کرو بولے رے بھائی تیرے کو, کون سے نمبر پہ ہے وہ اللہ ڈیسائیڈ کر دیا. تو بندے اتنی اوپر کہیں کو جا رہا رے بابا. اب ہمارے کو ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے کون کس کے اوپر ہے, ہم کو ڈیسائیڈ کرنا نہیں ہے کون کیا ہے. ہم کو ڈیسائیڈ یہ کرنا ہے کہ ہم کو کون سے سلسلے سے ان سے جڑنا ہے, اور پھر ان کی تعلیمات پہ عمل کر کے اللہ کو کیسا راضی کرنا ہے. اچھا اب جتنے پٹھے یہ لڑ رہے نہیں, ایک کو بھی دیکھ رہا ہوں میں, کم سے کم انہیں تو بھی ولی ہوں گا, ہے چ نہیں, انہیں تو بھی بزرگ ہوں گا, نہیں ہے. اس کی روحانیت مضبوط کچھ بھی نہیں ہے. انہیں تو بھی کم سے کم صوفی ہوں گا, نہیں ہے. انہیں تو بھی سالک ہوں گا, نہیں جی. کیا ہے فسادی ہے خالی, کچھ بھی نہیں ہے اس کا. وہ بازو پڑوسی ملک میں بیٹھ کے بٹے بازاں پورے مل کے بزرگوں کے نام نکال کے ایسا کرے, ویسا کرے, یہ کرے, وہ کرے, وہ کرے. آپ یقین مانیے, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اللہ کی قسم, ہم جس یونیورسٹی میں پڑھے ہیں, جامعہ نظامیہ اس اسلامک یونیورسٹی کا نام ہے. اس ہندوستان کی دھرتی پر آج پورے ہندوستان میں جتنے ہزاروں لاکھوں مدرسے ہیں, ان تمام مدرسوں میں سب سے قدیم, سب سے عظیم دینی درسگاہ مدرسہ جامعہ جو رسول اللہ کے حکم پہ قائم کیا گیا, اس جامعہ کا نام ہے جامعہ نظامیہ. ہم وہاں پر 11 سال پڑھے, اور جب پڑھ کے فارغ ہوئے پھر قوم کے بیچ میں آئے, خدمت کرنے لگے. 40 سال کی عمر ہو گئی. اس وقت تک بھی ہما کو معلوم نہیں تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا اختلاف ہے, کیسا اختلاف ہے, کہاں کا اختلاف ہے, کئی کو اختلاف ہے. اللہ کی قسم نہیں معلوم تھا. ہمارے بزرگ, آپ دینی مدرسے میں آپ جاؤ, علماء اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو, اللہ والے کبھی اختلافی مسائل پہ زبان کھولتے ہی نہیں. یہ پڑوسی ملک والے کیا کرے پٹھے ایک نیا فارمولا ایک 5-6 سال سے یہ امت کے بیچ میں ڈال کے چھوڑ دیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا مسئلہ لائے, انہوں ایک بولتا انہیں ایک بولتا. اب اس کے بعد ہم لوگ پڑھنا شروع کرے ہے کیا رہے یہ ٹینشن بول کے. جب ڈیپ میں گئے تو وہ اتنا نازک رستہ ہے, اتنا نازک رستہ ہے. میرے کو محسوس ہوا وہ قیامت کے دن پلسرات بعد میں رہیں گی, پہلی پلسرات یہ ہے. ذرا بھی بے ادبی ہو گئی ایمان غارت ہو گیا. ایک طرف اہل بیت ہے, دوسری طرف صحابیت ہے. ادھر گئے تو ادھر سے ایمان غارت, ادھر آئے تو ادھر سے ایمان غارت. اپنے ایمان کو بچانا ہے. اب یہاں پہ صحابیت کو بھی لے کے چلنا ہے, اہل بیت کو بھی لے کے چلنا ہے, نبوت کو بھی لے کے چلنا ہے. اس لیے بزرگاں کیا کریں, یہ بہت ہی زیادہ کٹھن ڈگر ہے. اس ڈگر پہ, اس راستے پہ چلنا ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بزرگوں نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا, بند کر دیا, بند کر کے کہا اس مسئلے پر جو خاموشی اختیار کرا اسے یہ ایمان کی سلامتی نصیب ہونے والی ہے.
اب وہ اتنا نازک میٹر ہے صاحب. حضرت معاویہ کی اگر تعریف کر دیے تو اہل بیت کے ساتھ ٹینشن شروع ہو جاتی. اہل بیت کے تعلق سے جا کے اگر حضرت امیر معاویہ کی بے ادبی کر دیے تو صحابیت کے ساتھ ٹینشن شروع ہو جاتی. بزرگاں کیا کرے, وہ میٹر کو کلوز کر دیے, چیپٹر بند کر دیے تھے. وہ اب یہ پٹھوں کو سدھری کچھ بھی نہیں, کچھ بھی میٹر نہیں ہے. کیسا بڑا بنوں, کیسا بڑا بنوں, کیسی میری واہ واہ ہونا, کہاں میرا چرچا چلنا, میں سوشل میڈیا پہ رہنا, میں فیس بک پہ رہنا, میں واٹس ایپ پہ رہنا, میں لوگوں کے منہوں میں رہنا, داڑوں میں رہنا, زبانوں میں رہنا. پٹھے یہ میٹر کو اٹھا کے بٹھائے پڑوسی ملک والے. اور جیسے ہی پڑوسی ملک لے کے نکلا, یہ ہمارے پورے ہندوستان کے پٹھے بھی شروع ہو گئے اس کے پیچھے. یاد رکھو میرے پیارے دوستو, جب اہل سنت والجماعت میں ہم کسی بازو والے کو قبول نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ اب اہل حدیث لے لو. اہل حدیث کا اختلاف امام اعظم ابو حنیفہ سے ہے, فقہائے اکرام سے ہے, ائمہ اربعہ سے ہے. چاروں امام کو اہل حدیث نہیں مانتی. امام اعظم کو بھی نہیں مانتا, امام شافعی, مالک, حنبل, کسی کو بھی نہیں مانتا. انہیں خود بولتا ہم خود حدیث لیتے, ہم خود اپنا ایک حدیث کے اوپر عمل کرتے. اب ہم پوری اہل سنت مل کے ان سے فائٹ کر رہے ہیں. اجی جو امام اعظم کو نہیں مانتا, اختلاف کرتا, انہیں ہماری اہل سنت میں نہیں چل سکتا. بولیے نا, چل سکتا؟ تو جب امام اعظم پہ اختلاف کر کے, فقہائے اربعہ پہ اختلاف کر کے کوئی اہل سنت میں نہیں رہ سکتا, تو پھر کوئی صحابہ پر یا پھر کوئی اہل بیت پر اختلاف کر کے وہ ظالم اہل سنت میں کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی لیے یہاں پر زبان بند کرنا یہی ایمان کی سلامتی کا سبب ہے. آپ یہ مت دیکھو انہوں کون ہے, انہوں کون ہے. تمہارا کو یہ سب دیکھنے کا نہیں ہے, وہ دیکھنے کا کام اللہ کا ہے. وہ کس کو کیا منصب پہ بٹھانا ہے رسول اللہ بٹھا دیے, کس کی کیا عظمت بیان کرنا ہے رسول اللہ بیان کر دیے, کس کو کیا مقام دینا ہے رسول اللہ دے دیے. تمہارا کام ہے تم حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرو گے, حضرت عمر سے بھی محبت کرو گے, حضرت عثمان سے بھی محبت کرو گے, حضرت علی سے بھی محبت کرو گے, حضرت فاطمہ سے بھی محبت کرو, حضرت حسنین کریمین سے بھی محبت کرو گے. اور جب بات صحابہ کی آ جائے, بتقاضۂ ادب اپنی گردنوں کو جھکا کے زندگی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی اہل سنت والجماعت ہے, یہی اہل سنت والجماعت ہے. اہل سنت میں اختلاف, بے ادبیوں, گستاخیوں, بدتمیزیوں کی اللہ کی قسم کروڑوں میل دور تک کوئی جگہ اور کوئی ضرورت نہیں ہے. خاموش ہے نا. کوئی بھی جو ہے آدمی آپ کے سامنے آ کے دیکھو, یہ میٹر اتنا خطرناک ہے, خالی ایک اس کی لچک بتا کے آپ کے جو ہے آپ کے اندر بھی خوف پیدا کر دیتا ہوں, جو میرے اندر پیدا ہو. اگر کوئی آدمی بول رہا ہے میں حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوں, کتنا ڈینجر میٹر ہے, ذرا غور کرو آپ. حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہوں بولا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حضرت علی سے اختلاف ہے, کیونکہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ بعض معاملات میں ایک دوسرے کے اپوزیشن میں تھے. اب میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, پوری بات سنو, مسئلہ سمجھ میں آتا. اب اگر کوئی بولا حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کی بات چلی, بولے میں علی کے ساتھ ہوں, تو پھر اس کا حضرت معاویہ سے اختلاف ہوتا. تو ایک مجلس میں دلی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے, علماء اکرام کی مجلس چل رہی تھی. ایک علماء اکرام اہل بیت کی عظمت میں حضرت امیر معاویہ کے خلاف اور حضرت معاویہ کی محبت میں حضرت علی کے تعلق سے کچھ جو ہے کمی کجی ہو رہی تھی. تو میں ان دونوں کو جو ہے ایک مشورہ دیا, مولا مولانا صاحب میرے کو آپ اجازت دیے تو ایک مثال دیتا ہوں, آپ جو ہے فیصلہ کریے. یہ اچھی بات ہے, بولیے. بولے تو میں بولا آپ تھوڑی دیر کے لیے فیل کر لو, اب جنگ چل رہی, محسوس کرو کہ اب جنگ چل رہی. ایک طرف حضرت علی اور ان کے اصحاب ہے, ایک طرف حضرت معاویہ اور ان کے اصحاب ہے. اب آپ ایمانداری سے بولو, یہ دونوں کی جنگ چل رہی, آپ کدھر جاتے؟ سکتہ تاری ہوگا علماء پہ, سکتہ تاری ہوگا بھائی. خاموش ہو گئے. میں بولا بزرگاں یہی خاموش بیٹھو, بولے بولا خاموش بیٹھ جائیے, ہم نہیں کر سکتے, یہ بہت بڑا سنگین میٹر ہے.
بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محدثین، جب یہ میٹر آ گیا اپنے خلموں کو جو ہے خاموش آہستہ سے 2-4 لفظوں میں بات ختم کر کے نکل گئے. تفصیلی کتاب یہ میٹروں پہ تفصیلی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، لکھی ہوئی نہیں ہے تفصیلی کتاب. ذرا بھی ایک حرف کی بھی اگر غلطی ہو گئی ایمان کے چکلے لگ جاتے تھے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ایسے جاہلوں کے فیس بکوں پہ اور کیا بولا وہ، اور کیا بولے مولانا، او ہو کیا بولے مولانا کی چکر میں تمہاری جنت ہاتھ سے نکل جاتی. یہ مولویوں کے چکر میں مت جاؤ، خاموش اپنے بزرگوں کا دامن پکڑو، اہل بیت کا دامن پکڑو. تو بہرحال اللہ کا واسطہ آپ عوام ہیں، ہم جو ہے کچھ نہ کچھ رتی برابر کا علم رکھتے ہیں. کسی کو بھی ان میٹروں میں انوالو ہونے کی اجازت، اسی لیے بزرگان دین نے کیا کہا کہ اپنی زبانوں کو بند رکھو. رکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ رکھیں گے. بس ایک 5 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. 5 منٹ آپ مجھے دیجئے، 5 منٹ. یہ جو مسائل ہیں، اختلافات ہیں، یہ سب ہیں، یہ سب چیپٹر کلوز کرو. غریب نواز کا دامن پکڑو. سبحان اللہ. یہ غور کرو غریب نواز کا تقویٰ کیا تھا، غریب نواز کا مجاہدہ کیا تھا، غریب نواز کا تزکیہ کیا تھا. خدا کی قسم تم غریب نواز کے تزکیے کو پکڑ لو، ان کے تقوی کو پکڑ لو، ان کے مجاہدے کو پکڑ لو، ان کی ریاضت کو پکڑو. آؤ مولا علی المرتضیٰ کا مجاہدہ کیا تھا. ایک مجاہدہ میرے علی کا آپ سے عرض کر دیتا ہوں، اور ایک مجاہدہ غریب نواز کا عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ قرآن شریف کی تلاوت کا آغاز کرتے تھے. ہر جمعہ کو ایک منزل، ہفتے کو ایک منزل، اتوار کو ایک منزل، پیر کو ایک منزل. قرآن میں 7 منزل ہے. جمعے کو قرآن شروع ہوتا تھا، جمعرات کو مولا علی کا قرآن کی تلاوت مکمل ہو جاتی تھی. ہر ہفتے میں ایک قرآن کی تلاوت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے تھے. اور سرکار غریب نواز اس ذات اقدس کا نام ہے کہ آپ ذکر و اذکار میں جب بیٹھ جاتے تھے، آنکھ بند کر لیتے تھے تو فرمایا جاتا ہے عرش الہی میں تجلیات نور الہی کا مشاہدہ کرتے تھے. کیا اس بات. منزل پہ فائز تھے. مگر جب نماز کا وقت آتا اپنے مریدوں کو حکم دیتے تھے کہ بوقت نماز مجھے اشارہ کر دینا، تو میں ان تجلیات کے مشاہدات کو چھوڑ کر زمین پر نماز ظہر عصر کی ادائیگی کے لیے واپس اپنی کیفیات میں آیا. اللہ اکبر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنے اعلیٰ منازل پہ ہونے کے بعد بھی غریب نواز نے پوری زندگی میں ایک نماز قضا ہونے نہیں دیا. ہم ان کے ماننے والے، ان کے غلام ہیں. اپنی زندگیوں میں تزکیہ، مجاہدہ، ریاضت شامل کرو میرے بھائی.